خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے خلق میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ یہ تو شعر آپ نے بے پناہ محفلوں میں سنا ہوگا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذکر مصطفیٰ کی محفلیں جب سجتی ہیں تو ان کی رونق یا ان کے دولہا بنتے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ پاکستان کے صف اول کے نعت خوان، اور بلکہ میں کہوں گا کہ اس وقت اگر نعت خوانی کا صحیح معنوں میں کوئی حق ادا کرنے والے نعت خوانوں میں سے چند نعت خوانوں میں سے کوئی نعت خوان ہے تو وہ ہے خالد حسنین خالد۔ اس وقت وہ سڈنی آئے اور یہاں پہ ان کی محفلیں برسبن، ایڈیلیڈ، میلبرن، سڈنی اور بہت سی جگہوں پہ ان کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ تو ان کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ یہ نعت خوانی کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو مجھے ویسے ان سے ایک طویل مدت سے عشق بھی ہے، محبت بھی ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور آئیے چلتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ پہلے تو ویلکم ٹو آسٹریلیا، اور ہم وطن کے اسٹوڈیوز میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ جناب۔ یہ بتائیے کہ آپ کی نعت خوانی کا سفر آپ نے کب شروع کیا؟ جناب بس وہ آپ نے کہا نا کہ ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، تو میں اعظم چشتی مرحوم کا ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ اعظم وہ انتخاب مشیت ہوں میں جسے، اعظم وہ انتخاب مشیت ہوں میں جسے نعت رسول کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو بچپن ہی سے الحمدللہ یہ شوق والدین کی طرف سے، خصوصاً والد صاحب کی طرف سے مجھے یہ ورثے میں ملا، اور میرے دادا ابو نے میری اس میں بہت ہیلپ کی، والد صاحب نے بہت ہیلپ کی۔ تو بچپن سے یہ سفر جاری ہے، اور الحمدللہ مذہبی گھرانہ تھا۔ اب بھی جی استاد میں نے والد صاحب سے ہی سیکھا ابتدائی طور پہ، چونکہ انہوں نے اس فیلڈ میں اپنے والد صاحب کا نام ہمارے ناظرین محمد ایوب، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے 91 میں، تو آمین آمین۔ تو انہوں نے مجھے اس راہ پہ لگایا اور رہنمائی بھی کی، پھر اسکول میں اساتذہ اکرام اور تعلیم کا سلسلہ جہاں جہاں پہ بھی جاری رہا، تو وہاں پہ نعت ہی کے حوالے سے میں پہچانا بھی جاتا تھا، پہچانا جاتا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ پہچان۔ یہ بتائیں کہ دنیا کے بے شمار ممالک میں آپ گئے، وہاں پہ آپ نے چھوٹی محفل سے لے کر بڑے بڑے مجمع جو ہیں ان میں پرفارم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ احسان عظیم ہے، اللہ پاک نے آپ کو آواز بھی بہت اچھی دی۔ آپ کی نعت میں کلاسیکی موسیقی کے اسرار و رموز جو ہیں وہ پورے نپے تلے آتے ہیں، تو کیا آپ نے کہیں سے کلاسیکی موسیقی سیکھی یا یہ گاڈ گفٹڈ ہے؟ اصل میں اس میں بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو نعت کے حوالے سے ٹیونز اور جو طرزیں ہیں یا انتخاب کلام جو ہے اس کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ سنتے کن لوگوں کو ہیں۔ کلاسیکی موسیقی کا سیکھنا یا زیادہ سریں لگانا، یا بات ہم نعت کی کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے جن لوگوں کو سنا وہ کلاسیکل ہی پڑھتے تھے، اور ان کے اساتذہ اس سے زیادہ اچھا پڑھتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ فوٹو اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو جیسا آپ سنتے ہیں ویسا آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب میں نے بچپن میں آغاز کیا تھا اسکول لیول سے، جب ہم خصوصاً مقابلہ جات میں، یا تو پھر ہمیں اساتذہ جو تھے نا نعت کے اس دور کے، اعظم چشتی مرحوم، نذیر حسین نظامی، قاری زبید رسول، محمد علی ظہوری، عبدالستار نیازی صاحب، یعنی یہ سارے بڑے نام، جی اختر قریشی صاحب، اور بہت خوبصورت سید منظور الکونین شاہ صاحب، تو ان لوگوں کو سننے کا موقع ملا۔ تو جیسا آپ سنتے ہیں آپ ویسا ہی پڑھنے سب سے زیادہ آپ کو کون سے نعت خوان ان سب ناموں میں سے کون سے؟ اگر نعت کے حوالے سے دیکھا جائے تو قاری زبید رسول مرحوم، ان کی نعت میں آہنگ بھی تھا، اور جو نعت کے لیے ضروری کیفیت ہوتی ہے وہ جب آنکھیں بند کر کے پڑھتے تھے۔ آج بھی آپ ان کی نعتیں سنیں تو جو بندہ مومن ہے جس کے دل میں محب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس کی آنکھیں بھیگے بغیر نہیں رہ سکتی۔
تو باقی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کون سے نعت خان نے کون سی چیز اچھی پڑھی ہے، پھر محفلوں میں بھی جا کے دوسرے نعت خانوں کو سننے کا بھی اثر ہوتا ہے، تو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو نعت خوانی میں کہ اس نے ایک تو ہوتا ہے کہ بندے کا جسم ہلتا ہے، آپ کی روح کو ہلایا ہو؟ بہت بار ہوتا ہے ایسا، کیونکہ جو آپ کی فیلڈ ہوتی ہے، آپ جب روزانہ نکلتے ہیں پروگرام کے لیے تو سیکھنے پہ آئیں یا وہ روح لرزنے والی جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ کسی ایک بچے کی چھوٹی سی بات سے بھی ہل جاتا ہے اور سیکھنے کو ملتا ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، وہ تو زوال کی طرف چلا جاتا ہے کسی بھی فیلڈ میں۔ تو مکمل کبھی بھی انسان نہیں ہوتا، سیکھنے کا عمل جب تک جاری رہتا ہے انسان عروج کی طرف ہی جاتا ہے۔ اور جو روحانی کیفیات ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے محفل میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، لوگ کیا سن رہے ہیں، یا لوگ سننا کیا سننا چاہتے ہیں، اور کون لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو وہ کیفیات اس حساب سے ہوتی ہیں۔ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کے لیے، آج کل تو بڑے بڑے نامی گرامی نعت خواں جو ہیں وہ گانوں کی طرزوں پہ بڑا آسان کام کر رہے ہیں، آپ کا دل اس طرف کیوں نہیں جاتا یا ذہن کہ میں بھی کوئی نیا انڈین فلم کا کوئی گانا آیا اس پہ کوئی نعت لکھوا کے پڑھ لوں؟ اگر آپ دیکھیں نا، ہر بندے کا تعلق یہ تو مختلف واقعات سے بھی ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہر بندے کا ایک جدا گانا تعلق ہے۔ تو میرا تعلق جو حضور کی ذات کے ساتھ ہے یا نعت کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے ڈیفرنٹ پڑھوں، سب سے جدا گانا پڑھوں۔ میں یہ بھی نہیں کرتا کہ کوئی ایک کلام جو ایک کسی نعت خان نے پڑھا ہے تو پھر آپ سب وہ پڑھنا شروع ہو جائے۔ تو الحمدللہ کہ جو 12 14 20 سال پہلے میں نے نعتیں پڑھی تھیں، آج بھی ان کا ریوائول ہو رہا ہے، اور اب وہ سب نعت خان پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو کام ایسا کیا جائے، کرنی تو آپ نے صفت و ثنا ہے، اور جس بارگاہ میں آپ اپنا ہدیہ ارمغان پیش کر رہے ہیں، جو ہدیہ نعت آپ پیش کر رہے ہیں، آپ اس کے لیول کو مد نظر رکھیں۔ جتنی بڑی ہستی ہے کائنات میں، سب سے افضل ہستی ہے، اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے ہر حال میں، کہ اگر آپ ذرا سی بھی تیزی دکھانے کی کوشش کریں گے تو اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس حساب سے لوگوں کو نہیں سنانا ہوتا، اپنی روح بھی نعت حضور کو سنانی ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرنی ہوتی ہے، اور اس انداز میں پیش کرنی ہوتی ہے کہ جس کو سننے آپ بعد میں ریکارڈنگ بھی اگر سنیں نا تو آپ خود مطمئن ہو۔ آپ خود مطمئن ہوں گے تو دنیا کا مطمئن ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ہی عاشق حضور کے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتا، لیکن بارگاہ رسالت میں وہ ایسے مقبول ہوں گے کہ تو اس راہ پہ مٹ جانا بھی بڑی بات ہے۔ ایک اور سوال آتا ہے کہ یہ بھی بڑا ہی اہم سوال ہے، میں اصل میں تھوڑے سے ٹیڑھے سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں، جہاں تک پیغام جا رہا ہے، کچھ لوگوں کی، بے شمار لوگوں کی غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، ان چیزوں سے دور ہوتی ہیں غلط فہمیاں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ بہت سے نعت خوان جب انہیں محفل کے لیے فون کریں تو وہ بڑی لمبی چوڑی ڈیمانڈز کرتے ہیں، آپ کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے۔ ایسے نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات جو بلانے والے ہوتے ہیں وہ وعدہ کچھ اور ہوتا ہے، اور مثال کے طور پر ٹائم کے حوالے سے ہی کہ 10 بجے آپ کو پڑھا دیں گے، 9 بجے پڑھا دیں گے، 8 بجے پڑھا دیں گے، وہ ساری رات آپ کو بٹھائے رکھیں گے؟ ساری رات بٹھائے رکھتے ہیں۔ ہم لوگ اگر 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پروگرام کہاں پہنچ گئے، کیوں لیٹ ہو گئے۔ تو ہم لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ پروگرام پہ پہنچنا ان ٹائم، آن دا ٹائم جو آپ پہنچ جائیں تو وہ اچھا ہے۔ تو کوئی بھی چیز جب معاشرے میں رواج پاتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ عوامل ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون ہے اور کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یہ بڑا اچھا جواب دیا موضوع آپ نے۔
کوئی ایسا نعت خان سید زبیر مسعود صاحب کے ساتھ آپ کی بہت سی چیزیں ہیں، دوستی تو ہے لیکن دوستی ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ، اور الحمدللہ میں شاہ صاحب کے ساتھ ویسے زیادہ دوستی ہے. تو باقی جتنے بھی میرے دوست نعت خواں ہیں جو فیلڈ میں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا انداز ہر ایک کا جدا ہے، ہم کسی پہ بات نہیں کرتے، تو سب کے ساتھ میرا اچھا ریلیشن ہے. جتنے بھی لوگ الحمدللہ آپ کسی سے پوچھ لیجئے گا، بعد میں بھی ہمارے ثنا خان حضرات آئیں گے تو سب کے ساتھ اچھا الحمدللہ. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا بیہیو کریں نا تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے. بات تو یہی پہ آتی ہے نا کہ جب آپ انگلی کسی کی طرف ایک کرتے ہیں تو 3 آپ کی طرف واپس آتی ہیں. بالکل. تو اگر آپ ہاتھ اس طرح کرتے ہیں تو وہ بھی دعا کے لیے آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. بالکل یہ بات. سید زبیر مسعود شاہ صاحب کے ساتھ آپ کی کچھ نعتیں، کچھ عارفانہ کلام جی جی بہت ہی زیادہ مقبول ہوئے، اور میرے خیال میں نعت یا کافی سننے والے لوگ جو ہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسا بندہ ہو جس نے نہ سنا ہو. جی آپ کی جو ڈیمانڈ بھی اس کی بہت ہوتی ہے، کسی محفل میں اکٹھے ہوں تو پھر لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ مل کے پڑھیں. آپ کی جگل بندی، وہ جو آواز کی ایک مطلب اس طرح فی البدی آپ کوئی ریہرسل کرتے ہیں اس سے پہلے یا فی البدی ہوتا ہے، کوئی ریہرسل نہیں ہوتی. اور آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ آوازوں کا جو ڈفرنس ہوتا ہے، یا اسکیل آپ کا مختلف، میرا اسکیل اور ہے، شاہ صاحب کا اسکیل اور ہے، تو ان دونوں کو ملا کے ہم دونوں کا جو مینیج کرنا ہے وہ بہت مشکل بات ہے. اپنا کلام پیش کرنے کے بعد وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، بعد میں پھر جب ہم اکٹھا پڑھتے ہیں اس وقت بندہ آلریڈی تھک چکا ہوتا ہے، گلا جی مسلز ہیں وہ تھکی ہوتی ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم نہ پڑھیں اکٹھا اکثر اوقات، کیونکہ وہ پھر جتنا پڑھیں گے اور اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی. لیکن کبھی کبھی وہ پڑھنا اچھا لگتا ہے اور ان کے ساتھ ایک ریلیشن بھی ہے. لیکن اور نعت خوانوں کے ساتھ بھی کافی دفعہ ہم لوگ اکٹھے مل کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ زیادہ مقبولیت زیادہ ملی اس چیز کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل وہ مقبولیت سے ہٹ کے وائرل زیادہ آ جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سید زبیر مسعود شاہ صاحب ہوں یا کوئی بھی اور نعت خان ہوں، یہ ایک بھائی چارے کی جو روایت نارملی ہوتی ہے نا، پروفیشنل جیلسی، جی، تو وہ اس کا بھی ایک کمر ٹوٹتی ہے. اس سے آپ جب 2 نعت خان حضرات اکٹھے کوئی بھی کلام پڑھتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سننے والے بھی، دیکھنے والے بھی، جی وہ شامل ہو جاتے ہیں. ایک موٹیویشن جاتی ہے لوگوں کو کہ دوستی کا پیغام جاتا ہے کہ دوستی جو ہے وہ اگر ہو تو بہت سے کام مل کے بھی ہو سکتے ہیں. جی میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ اس وقت محفل نعت اس لیے سجائی جاتی ہے، محفل ذکر مصطفیٰ اس لیے سجائی جاتی ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے، لوگ دین کے قریب ہو جائیں. اور اگر ہم جو اس کے پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں، جو اس میں حصہ لینے والے ہوتے ہیں، تو اگر ہم آپس میں محبت کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے نا، تو جو آڈینس ہوتی ہے وہ مثال کے طور پر کہ ہم 10 بندے بیٹھے ہیں تو ان کی 20 آنکھیں ہیں، وہ 20 آنکھیں 3-4 ہزار بندے کو دیکھ رہی ہیں، اور ان 10 بندوں کو ان 4000 کی 8000 آنکھیں دیکھ رہی. تو عوام جو ہے وہ سارا کچھ ہر بندہ فون اٹھا کے، جی اس کے علاوہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائیو چل رہا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں میں جا رہا ہوتا ہے. وہ بالکل بھی عوام جو ہے اس بات کا خیال رکھتی ہے اور آبزرو کرتی ہے کہ آپ کے آپس میں ریلیشن کیا ہے، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر کہ ہم جس ہستی کی محبت کا لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، ان کے اسوہ حسنہ پر اگر دیکھا جائے تو آپ نے تو ایسا اخلاق اور ایسا رویہ اپنایا کہ کافر بھی آپ کے اس اخلاق عالیہ سے متاثر ہوئے ہیں اور ہو کر مسلمان ہوئے، اور وہ اسلام انہوں نے قبول کیا. اور ہمیں مذہبی جتنے لوگ ہیں، خواہ وہ نعت خواں ہیں، علماء ہیں، قراء ہیں، نقیب حضرات ہیں، دین کے ساتھ ریلیٹڈ جو بھی بندہ ہے، ہم سب کو زیادہ عمل کی ضرورت ہے. جس طرح سرکار نے اپنا کردار پیش کیا تھا نا مکہ کے لوگوں کے سامنے یا مدینہ طیبہ جب، تو وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے
اسلام میں داخل ہوئے تھے. اور میرے خیال میں آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو آپس میں قریب کرنے کی اور ان کو قریب لانے کی ضرورت ہے جو ہم لوگ بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں. ایک اور بڑا اہم سوال کہ کبھی ایسا ذہن میں خیال نہیں آیا کہ کاش میں چکوال میں نہ پیدا ہوتا، لاہور ہوتا یا کراچی ہوتا، کسی بڑے اسٹیشن پہ ہوتا تو میں زیادہ پاپولر ہوتا؟ کبھی بھی نہیں ہوا. لگتا ہے آپ کے شہر سے کافی محبت ہے. بہت زیادہ. میں جب بھی پاکستان سے جب کبھی آتا ہوں باہر کسی کنٹری میں، تو کل میں بتا رہا تھا اپنے دوستوں کو کہ جہاز کے دروازے بند ہونے سے پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ میں واپس کب آؤں گا. واو. تو کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی جگہ پیدا ہوتا. واہ. کیونکہ میرے رب نے جہاں پہ مجھے بھیجا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے. اور اپنے علاقے سے محبت کرنا بھی حضور کی سنت ہے. واہ، یہ بڑی بات کی آپ نے. بہت کم لوگ ایسی بات کرتے ہیں. بالکل اپنے علاقے سے. بلکہ یہ بھی فرمان ہے کہ یہ وطن کی محبت جو ایمان کا حصہ ہے. تو جہاں پہ آپ کے ماں باپ ہیں، ایون مجھے یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ میں اسلام آباد شفٹ ہو جاؤں. میں ہو سکتا ہوں، بہت قریب ہے میرے. آپ کا بھی علاقہ ہے تو ہم لوگ، آپ گجر خان نہیں چھوڑ سکتے. سوال ہی نہیں پیدا. آپ وہ گلی نہیں چھوڑ سکتے جہاں پہ آپ پلے بڑے ہیں اور جہاں پہ آپ کھیلے ہیں. یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے. چکوال چھوڑنے کا کبھی سوچا بھی نہیں میں نے. چکوالیو سن لو، تہاڈا نا ایتھے آ کے بھی تانوں بھلے نہیں. جی جی بالکل. ایک اہم سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی بہت بڑے پنڈال میں پھر ناچ جاری ہو، وہاں پہ آپ کر رہے ہیں اور کوئی بندہ وجد طاری ہو گیا ہو یا وہ اپنے آپ سے؟ جی اکثر اوقات ہو جاتا ہے. اور ایسے بندے کو دیکھ کے اپنی کیفیت بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس حوالے سے کہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ سن کر کسی کے ایمان میں وہ اضافہ ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں ہماری بخشش ہو جائے. ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی، میں تو جانتا ہوں، ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ آپ بہت سے بچوں کو نعت کی ٹریننگ دیتے ہیں اور آپ نے ایک بہت بڑی اکیڈمی بڑی طویل مدت سے بنائی ہے. اس کی کیا فلسفی تھی، کیا اس کے پیچھے؟ وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ آپ لاہور پیدا ہوتے یا وہاں شفٹ ہوتے، تو اس کے پیچھے وہ عمل کار فرما ہے کہ چھوٹے شہر میں رہنے پر تو میں مطمئن ہوں. لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ جب ہم لوگ ریڈیو پہ سنا کرتے تھے نعت خوانوں کو، جو میں رات کو ایک محفل میلاد آتی تھی شاہ کے بعد سے، وہ بھی وہ پرانا اے ایم بینڈ ہوتا تھا، تو کبھی اس کو ڈائریکشن اس کی چینج کر رہے ہیں، کبھی آواز صحیح آ رہی ہے، کبھی نہیں آ رہی. اور اس وقت جو کلام ہم لوگ سلیکٹ کرتے تھے وہی میں سنتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا. وہ کلام کے الفاظ بھی ٹھیک لکھنے ہیں، اس کی ٹیون بھی ذہن میں رکھنی ہے. تو مجھے یہ مشکل ہوتی تھی، نعت کی بکس نہیں ملتی تھی. تو میں نے سوچا کہ اب لاہور رہنا یا جانا یا اسلام آباد یا ایسے کسی بڑے مرکزی شہر میں رہنا یہ تو مشکل ہے، تو کیوں نہ اس کو مرکز بنایا جائے اپنے شہر کو. تو میں نے 94 سے تقریباً 93-94 سے اکیڈمی کا آغاز کیا تھا. اور ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں کتنے بچے آتے ہیں؟ تقریباً 80+ 200 جو ہیں وہ بچے میرے پاس آتے ہیں. اور اتنے سالوں سے وہ بچے، پہلے ہم نے اس کو ریگولر کیا تھا ڈیلی بیسس پہ. پھر ہم نے گرمیوں کی چھٹیوں میں اس کو کر دیا کہ بچوں کو اسکول بھی جانا ہوتا ہے. تو پھر جو یہ چلتا رہا سلسلہ تو وہ رش بچوں کا بڑھتا رہا. تو ہم نے پھر سوچا، پہلے گھر پہ کرتا تھا، پھر ایک کرائے پہ دفتر لیا، پھر اس دفتر کے بعد ایک کمپارٹمنٹ لیا. تو وہ بڑھتا گیا سلسلہ. جب تو ہم نے پھر ایک جامعہ کا آغاز کیا، جامعہ المصطفیٰ کے نام سے. پہلے جگہ خریدی، مسجد تعمیر کی، مدرسہ تعمیر کیا. تو اس میں ہم نے اکیڈمی کو شفٹ کیا. اب ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں تقریباً 100 بچے پورے پاکستان سے، ایون باہر ممالک سے بھی. اچھا، خالی چکوال سے نہیں، یو کے سے بھی، سعودیہ سے بھی کچھ بچے جو ہے وہ
تو یعنی جن کو شوق ہوتا ہے تو وہ پیاس ہوتی ہے، تو ان میں خصوصاً آداب نعت کے حوالے سے، اور جو نعت کے حوالے سے آج کل جو میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ کچھ تنقید کی جا رہی ہے، اس تنقیدی جو ماحول تھا اس کو میں نے پہلے سے اپنے ذہن میں رکھ لیا تھا کہ چونکہ یہ چیز عام ہو رہی ہے تو بچے جو ہیں ان کو بنیادی تعلیم جو مذہب کی ہے، عقائد کی ہے اور اعمال کی ہے، وہ دینی چاہیے۔ اس میں ہم نعت کے علاوہ ان بچوں کو قرآن ریڈنگ بھی سکھاتے ہیں اور ان کو بنیادی مسائل بھی سکھاتے ہیں، ان کو کلمے، نماز جنازہ، دعائے قنوت اور اس طرح کی آخری 10 صورتیں ان کو حفظ کرواتے ہیں، ان کی تجوید کا اہتمام کرتے ہیں، بہت بڑا کام ہے، تاکہ صرف جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ صرف نعت خوان نہ بنے، ایک اچھے مسلمان اور اچھے انسان بھی بننے کی کوشش کریں۔ درس قرآن ہوتا ہے، یعنی ان 24 آورز میں تقریباً 18 گھنٹے ہم ان کو باؤنڈ رکھتے ہیں کہ آپ ان کا یہ شیڈیول اور سختی سے کاربند ہونا ہے، پھر اس کی سند دی جاتی ہے۔ کیا بات، تو اس کا اثر کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہر بچہ تو اچھا اس طرح اسٹیج پہ پڑھنے والا نعت خوان نہیں بن سکتا، اور جو سیکھنے والا، لیکن وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اگر خود نہیں پڑھتا نا تو وہ سنے گا اچھے بندے کو، تو سامعین بھی اچھے جو ہے وہ اس میں ضروری ہے ہونا، وہ لازم ساتھ ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، جی چلتا رہتا ہے بالکل۔ ایک چیز کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے نا، جو اس کے لیول کی، تو وہ ہم مختص کر دیتے ہیں اس میں کہ کلام سلیکشن یہ ہونی چاہیے، ٹیون سلیکشن یہ ہونی چاہیے، اس انداز سے پڑھنی چاہیے، آپ نے محفل میں نعت پڑھنی ہے تو آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے۔ تو مطلب ہے کہ ایک مکمل جو لوازمات ہیں اس کے، وہ ایک نعت خوان کے لیے وہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ادب جو چاہیے اور ضروری ہے وہ ادب، اس ادب کے ساتھ آپ نعت پیش کریں۔ مدینہ شریف کی کوئی ایسی یادگار ہو جو مدینہ پاک کی یادیں، وہاں کا ہر لمحہ یادگار ہے، اور نعت پڑھنے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک دن ہم سامنے، تو وہی بات کر رہا ہوں، پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا رمضان شریف ختم ہوا اور چاند رات کو ایک محفل تھی مدینہ پاک کے ایک ہوٹل میں، تو بہت سارے مشائخ بھی اس میں اور نعت خوان حضرات بھی اور عوام بھی اس میں موجود تھی۔ تو کبھی کبھی یہ سوچتے تھے کہ رمضان میں مدینہ پاک کیسے جائیں گے، اور وہاں پہ عید کیسی ہوگی، وہاں پہ چاند رات کیسی ہوگی۔ تو اس محفل میں جب پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کہ شرم سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے، تو کچھ ایسی کیفیت بنی کہ جو نہ لفظوں میں وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ پوری محفل پر ایک وہ وجد اور جو آنسوؤں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیلاب امڑ آیا کہ ہم گناہ گاروں پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فضل اور اتنا کرم کہ ہمیں اپنے شہر میں آنے کی اجازت دی ہے، اور بار بار ملتی ہے اجازت الحمدللہ۔ تو مدینہ پاک کا ہر لمحہ جو ہے وہ لاجواب ہے، کون سا بندہ بیان کرے اور کون سا نہ کرے۔ ہر روزے کے سامنے کبھی نعت پڑھنے کا اتفاق ہوا؟ اچھا، اس میں میں تھوڑی سی پھر بات کروں گا کہ وہاں پہ تو سانسیں ہی درود پڑتی ہے نا، اونچے لب کھولنے کی اجازت تو قرآن نے بھی نہیں دی، رب نے بھی نہیں دی۔ پہلے ہم بات کر چکے کہ اعمال ضائع ہوں گے۔ کچھ عرصے سے ہمارے کچھ دوست ہیں وہ صلاۃ السلام بہت بلند آواز میں پڑھتے ہیں، تو میں اس وقت ڈر جاتا ہوں، حد ادب ہو جاتے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ ہمیں اونچی آواز بلند کرنی چاہیے، اور آپ دل ہی دل میں جو کچھ کہیں، جو کچھ پڑھیں، آپ کو وہاں پہ بھی اونچی جا کے بولنے کی ضرورت ہے، کنیکشن ہے نا جی، آپ کو وہاں پہ بھی جا کے اونچا بولنے کی اجازت ہے یا ضرورت ہے؟ کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سرکار ہماری صدائیں سماعت فرماتے ہیں اور ہمارے دلوں کے حالوں سے بھی واقف ہیں، اور ہمارے جو ہیں پیشانیاں ہیں ان کے نشانوں کو بھی حضور جانتے ہیں؟ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سرکار آپ کو اپنے ہر غلام کا چہرہ بھی جانتے ہیں، اس کے چہرے کو نشانی سے پہچانتے ہیں کہ میرا فلاں غلام جو ہے اس کا چہرہ یہ ہے اور اس کا یہ نام ہے۔ تو
یہ عقیدہ ہے کہ آپ یہاں سے بھی درود پاک پڑھیں تو محبت والوں کا درود جو ہے وہ سر کے کانوں سے سنتے ہیں، خود سنتے ہیں. کیا کہنا، باقی تو فرشتے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو محبت والوں کا درود ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے کانوں سے سنتے ہیں.